بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ خطبہ دوم میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین، تمام مومنین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں۔ تقوی الہی دنیا کے لیے بہترین سامان زندگی اور آخرت کے لیے بہترین زاد اور بہترین توشہ ہے۔ جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش رہی تھی، اس کا عنوان انسان کی زندگی پر، انسان کے اخلاق اور کردار پر کھانے پینے والی اشیاء کے کیا اثرات پائے جاتے ہیں، غذاؤں کے کیا اثرات پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں یہ حدیث پیش کی گئی کہ جس میں حرام غذا کے اثرات کو بیان کیا گیا۔ کسی نے پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ حرام لقمے سے، حرام غذا سے پرہیز کرو، یعنی حرام غذائیں باعث ہوتی ہیں کہ انسان کی دعا قبول نہ ہو۔ دوسری حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ یہ حدیث ہے جسے سفینۃ البحار کی جلد اول میں نقل کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، من اکل لقمۃ حرام لن تقبل له صلاۃ 40 لیلہ ولم تستجب دعوة 40 صباحا وكل لحم ينبته الحرام فالنار أولى به وإن اللقمة الواحدة تنبت اللحم۔ پیغمبر نے فرمایا، من اکل لقمۃ حرام، جو بھی ایک لقمہ حرام کھائے گا، لن تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ ولم تستجب دعوت 40 صباحا، اس کے 40 دن کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ وکل لحم ينبته الحرام فالنار اولی بہ، ہر وہ گوشت جو انسان کے بدن پر حرام لقمے کے ذریعے، حرام غذا کے ذریعے پیدا ہو، وہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اسے آتش جہنم اور آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ وَإِنَّ اللُّقْمَةَ الْوَاحِدَةَ تَنبُتُ اللَّحْمَ، ایک لقمہ بھی انسان کے گوشت میں اضافے کا سبب بنتا ہے، انسان کے گوشت کو بڑھاتا ہے۔ اس حدیث شریف میں پیغمبر نے 3 نقصانات بیان کیے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے سلسلے میں گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ انسان کی زندگی میں دعاؤں کی کیا اہمیت ہے، اور اگر یہ دعائیں باب اجابت سے نہ ٹکرائیں، قبول نہ ہوں، تو پھر انسان کی زندگی میں اس کے نقصانات اور برے اثرات کیا پائے جائیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں اس نقصان کو بیان کرنا ہے کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ نماز کا انسان کی زندگی میں کیا کردار ہے، کیا اہمیت ہے۔ نماز پروردگار عالم نے اسے تمام بندوں کے اوپر فرض قرار دیا، اور قرآن مجید کی نظر میں نماز کی اہمیت اور عظمت
اتنی زیادہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تکرار ہونے والا لفظ صلاۃ، 90 مرتبہ خود لفظ صلاۃ ذکر ہوا ہے، اور 900 مرتبہ وہ الفاظ اور وہ کلمات ذکر کیے گئے ہیں جس میں نماز یا نماز کے ساتھ جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، سجدہ، رکوع، طہارت، وضو، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی 90 مرتبہ صرف لفظ صلاۃ ذکر ہوا ہے، اور 900 مرتبہ کسی نہ کسی جہت سے نماز کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ نماز۔ نماز کے صلاۃ کے معنی اہل لغت نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں، کہ جس میں صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، اور نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دعا نماز کا اہم رکن ہے، لہذا اس کو صلاۃ کا نام دیا گیا ہے۔ ایک معنی جو بعض عرفاء نے بیان کیے ہیں نماز کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ صلاۃ لفظ تسلیہ سے بنا ہے۔ تسلیہ کہتے ہیں عرب جس وقت لکڑی کا کوئی کام کرنا چاہتے تھے، خاص طور پر تیر بنانے کے لیے، لکڑی کو سیدھی کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آگ جلا کے لکڑی کو گرم کرتے تھے، اور گرم کر کے لکڑی کو سیدھا کیا جاتا تھا۔ اس کام کو تسلیہ کہتے ہیں۔ نماز کا بھی انسان کی زندگی میں فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو کجی آ جاتی ہے، جو برائی آ جاتی ہے، اسے پروردگار عالم کی بارگاہ سے انسان قریب ہو کر اس حرارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کجی کو سیدھا کرتا ہے، اس ٹیڑھے پن کو انسان سیدھا کرتا ہے، لہٰذا اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ جو نماز کے فوائد بیان کیے گئے، سورہ عنکبوت کی 45 نمبر کی آیت، سورہ 21ویں پارے کی سب سے پہلی آیت، جس میں پروردگار عالم نے یہ اعلان فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب تمہارے پاس نازل کی گئی ہے، تم پر نازل کی گئی، اس کی تلاوت کریں۔ واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر فحشا، برائی اور ہر منکر سے انسان کو باز رکھتی ہے، دور رکھتی ہے۔ یعنی یہ نماز کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان برائیوں سے دور رہتا ہے۔ یعنی انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی برائیاں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، اور اخروی زندگی، آخرت کی زندگی کے لیے بھی برائیاں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر ان برائیوں سے انسان بچنا چاہتا ہے، ان سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، ان کے اثرات سے بچنا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی سے برائی ختم ہو جائے، تو ان برائیوں کو ختم کرنے کا واحد طریقہ، تنہا طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز سے مدد طلب کرے، اور نماز کے ذریعے ان برائیوں سے دوری اختیار کرے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے جہاں نماز کی اہمیت کو بیان کیا، سورہ مدثر کی 42 اور 43 نمبر کی آیت، کہ تمام انسانوں کی خواہش اور تمام انسانوں کی تمنا یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان اچھی زندگی گزارے، اور اس کے بعد جو لوگ آخرت کے کو ماننے والے ہیں اور آخرت کی دنیا پر یقین رکھتے ہیں، ان کی وہاں کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہاں نجات مل جائے۔ یعنی جن ادیان میں بھی آخرت کا تصور پایا جاتا ہے، آخرت میں انسان نجات کا خواہاں ہے، نجات کا طلبگار ہے۔ اور اسلامی تصور میں دنیا میں نجات یہ ہے، دنیا میں انسان کی زندگی چین اور سکون سے ایسی زندگی ہے کہ جس میں کوئی برائی، کوئی ایسی چیزیں نہ پائی جاتی ہیں جو انسان کو پریشان کر کے رکھیں۔ انسان ایک خوشحال زندگی دنیا میں گزارنا چاہتا ہے، اور آخرت میں انسان کے لیے نجات یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ نماز کا اس سلسلے میں جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر سورہ مدثر کی آخری آیات میں کہا مجرمین سے پوچھا جائے گا۔ مجرمین یعنی جو گنہگار ہیں اور جہنم میں جنہیں ڈال دیا گیا ہے، ان سے وہاں پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا، تم جہنم میں کیوں پہنچ گئے؟ وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہمارا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز اور خدا کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔
یعنی انسان کے لیے آخرت کی زندگی اگر اہمیت رکھتی ہے اور وہاں انسان نجات چاہتا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ انسان نماز سے تمسک اختیار کرے اور نماز کو ادا کرے، تاکہ انسان اس زندگی میں سکون محسوس کر سکے اور آخرت میں نجات انسان کو حاصل ہو سکے۔ احادیث میں جو نماز کی اہمیت بیان کی گئی ہے وہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ انسان کی زندگی میں دین کا معنی اور دین کا جو کردار ہے وہ بہت ہی اہم کردار ہے۔ یعنی ہم شاید اس بات کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی تمام تر دینداری کے باوجود دین کے شاید بہت ہی کم حصے تک پہنچ سکے ہیں۔ یعنی مثلا ہم اپنی زندگی میں جو دین کا کردار نبھانا چاہتے ہیں وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جس میں ہم اپنے دین کے پابند ہیں، یعنی گویا مکمل زندگی ہماری دیندار نہیں ہے۔ اس کے باوجود اسی کم ترین حصے میں جہاں پر انسان دین کی رعایت کرتا ہے یا جس حصے میں انسان دیندار ہے اس کے فوائد انسان محسوس کرتا رہتا ہے، جبکہ دین اتنا محدود نہیں ہے کہ چند رکعت نماز، چند روزے اور کچھ زکوٰۃ اور کچھ صدقہ اور کچھ خمس ادا کر کے انسان دین سے چھٹکارا پا جائے، بلکہ دین انسان کے لیے مکمل نظام زندگی کی تشکیل کرتا ہے، مکمل نظام زندگی کی تصویر دین پیش کرتا ہے کہ اگر انسان دین کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہے تو انسان کا ہر قدم دین کے مطابق ہوگا۔ یعنی پروردگار عالم نے دین کو اس طریقے سے انسان کی زندگی میں رکھا ہے کہ انسان ہر قدم پر دین کی رعایت کر سکتا ہے، ہر قدم پر دین کے ساتھ چل سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ہماری زندگی میں بہت ہی مختصر حصے میں دین دکھائی پڑتا ہے۔ دن بھر میں 5 وقت کی نماز ہمارے دینداری کا حصہ، سال بھر میں 1 مہینے کا روزہ ہماری دینداری کا حصہ ہے، تمام اموال زندگی میں مثلا سال بھر میں 1/5واں حصہ خمس ہمارے دین کا حصہ ہے۔ باقی زندگی میں گویا ہم اپنے کو بالکل آزاد محسوس کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کہ جیسے دین نے اس درمیان یا ان تمام زندگی کے معاملے میں کوئی حکم، کوئی احکام اور کوئی روش اور راستہ نہیں بتایا ہے۔ یہ بہرحال اس مختصر سی زندگی، یعنی زندگی کے اس مختصر سے حصے میں جو انسان دین کی رعایت کرتا ہے اس میں بھی انسان بہت سارے فوائد محسوس کرتا ہے اور ان کی بھی بہرحال جو اہمیت بیان کی گئی ہے، جو عظمت ہے وہ انسان محسوس کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان مکمل دین کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، مکمل طریقے سے دین پر عمل کرنے لگے تو یقیناً یہ انسان کی زندگی کا سکون اور اطمینان یہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، اور آخرت کے متعلق اس کا دغدغہ اور اس کے فکر یقیناً اندیشہ بہت ہی کم ہو جائے گا کہ انسان جب دنیا میں بھی سعادت کی زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی سعادت سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اس مکمل دین کی جو تصویر یعنی پروردگار عالم نے انسان کے لیے پیش کیا ہے، اس میں نماز کی اہمیت یہ ہے کہ نماز اس زندگی کا ستون ہے، اس دین کا ستون ہے، اس مکمل نظام کا ستون ہے۔ اب اس ستون کا بہرحال جو ستون کی اہمیت ہے وہ ایک انسان ایک بلڈنگ کو دیکھنے کے بعد محسوس کر سکتا ہے کہ اس بلڈنگ میں سب سے اہم وہ سایہ ہے کہ جو ہمارے سر کے اوپر برقرار رہتا ہے، کہ جو اس بلڈنگ کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، اور یہ سایہ اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتا جب تک ستون نہ ہو اس کو سنبھالنے کے لیے۔ یعنی نماز انسان کی مکمل دین انسان کی مکمل زندگی کے احکام کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، گویا انسان کی مکمل زندگی پر دین سایہ فگن ہے، دین سایہ کیے ہوئے ہے، اور یہ سایہ جن ستون کے اوپر استوار ہے، جن کھمبوں کے اوپر استوار ہے، اس کھمبے اور ستون کا نام نماز ہے۔ یعنی اگر انسان اس نماز کو ترک کر دیتا ہے تو گویا یہ سایہ ختم ہو گیا، یعنی ممکن ہے یہی سایہ انسان کے سر پر آ کے گرے اور انسان کو ہلاک کر دے۔ یہ ایک اہمیت نماز کی۔ دوسری جو اہمیت
پیغمبر نے حدیث میں بیان کی، نماز کے لیے بیان کیا گیا ان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز قبول کر لی جائے تو نماز کے علاوہ دیگر تمام اعمال قابل قبول ہیں۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر یہ نماز رد کر دی جائے تو دوسرے بھی اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کے معنی ہم کس طریقے سے کریں گے؟ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اگر نماز صحیح ہوئی اور قبول ہو گئی تو دوسرے باطل اعمال بھی قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز قبول نہ کی گئی تو دوسرے مثلا صحیح اعمال بھی ترک کر دیے جائیں گے۔ نہیں، پہلے تو وہ اعمال جن کے قبولیت کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ قبول کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے، ان کے اندر بھی قبولیت کی صلاحیت ہونا چاہیے، یعنی وہ خود اس قابل ہوں کہ قبول ہو سکتے ہوں۔ اس کے بعد وہ اعمال جو قبول ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ بھی محتاج ہیں نماز کی شفاعت کے، کہ اگر نماز کی شفاعت ان کے ساتھ رہی، نماز ان کے ساتھ رہی تو باقی اعمال قبول کیے جائیں گے، اور اگر نماز نہ رہی تو وہ باقی اعمال بھی انسان کے رد کر دیے جائیں گے، یعنی انسان کی تمام نیکیاں بیکار ہو جائیں گی، تمام نیکیاں انسان کی رد کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد جو نماز پڑھنے کے حوالے سے جو اہمیت اور بیان کی گئی ہے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں فقہا نے جو اہمیت بیان کی ہے، وہ تمام چیزیں نماز کی عظمت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے ہیں لن تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، وہ انسان ہماری شفاعت تک نہیں پہنچ سکتا، یا ہماری شفاعت اس انسان تک نہیں پہنچ سکتی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ اس حدیث کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو انسان نماز کو ترک کر دیتا ہے، نماز چھوڑنے والے کے تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے، وہ تو انسان نہیں معلوم یعنی کس زمرے میں جائے گا، کس فہرست میں جائے گا۔ وہ انسان جو نماز پڑھتا ہے، یہ حدیث اس کے لیے ہے کہ نماز ہلکے پن کے ساتھ نہیں، یعنی نماز کے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ نماز یوں ہی نہیں کہ ایک ذمہ داری ہے، ایک بوجھ ہے سر پر، انسان اس بوجھ کو گویا مسجد میں پھینک کے چلا جاتا ہے، یعنی نماز اس طریقے سے پڑھنے کا کوئی گویا فائدہ نہیں ہے۔ یعنی وہ انسان جو نماز کی اہمیت نہیں سمجھتا، وہ انسان جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، وہ انسان امام کی شفاعت نہیں پا سکتا۔ امام کی شفاعت، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے محروم رہنے والا ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں کی حالت پر جو نماز سے دور ہیں، یعنی وہ انسان تو یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نماز کو بہت ہی اہم سمجھتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، یعنی نہ پڑھنے والا یہ انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اہم بہت ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ یعنی انسان حتماً ان احادیث کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کر لے کہ یہ ساری احادیث ان لوگوں کے لیے جو پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ پڑھنے کا انداز خدا نہ خواستہ اس طریقے سے ہو کہ جس سے یہ بو آتی ہو کہ انسان نماز کو اہمیت نہیں دیتا۔ مثلا اول وقت کی جو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، انسان سوچتا ہے کہ نماز ہی تو پڑھنا ہے، کسی بھی وقت میں، اتنے وسیع وقت میں پڑھ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہے، یعنی اول وقت ترک کرتا ہے، پھر فضیلت کا وقت ترک کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ آخری وقت آ جاتا ہے کہ جس کے بعد پھر انسان کی نماز قضا ہونے والی ہے۔ اب یہ صرف اور صرف ایک وجوب ادا کر کے ذمہ داری سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ نماز صحیح ہے، انسان قبول ہو جائے گی، لیکن انسان کی یہ حالت ہے کہ اس نے گویا اپنے اس نفس کو، اپنے نفسانی حالت کو ظاہر کر دیا کہ ہماری نظر میں نماز کی بہت ہی خاص کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فقہا کی نظر میں جو فقہا نے احکام بیان کیے ہیں، وہ دو مسئلے صرف یہاں پر بیان کر دیں کہ نماز نہ پڑھنے والا چونکہ ایک حرام میں مبتلا ہوتا ہے، ایک حرام کا مرتکب ہوتا ہے، ایک واجب کو ترک کرتا ہے، لہذا فقہا کی نظر میں یہ فاسق ہے، یعنی یہ انسان فاسق ہے نماز کو ترک کرنے والا۔ اور نماز چونکہ ضروریات دین میں سے ہے، وجوب نماز دین کی ضروری مسائل میں سے ہے، لہذا اگر کوئی انسان نماز کے وجوب کا انکار کر دے کہ نماز واجب نہیں ہے تو یہ انسان کافر ہے،
یعنی نجس ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی انسان اگر کوئی انسان نماز کو اتنا ہلکا سمجھے کہ یہ گویا انکار کرنے لگے کہ یہ نماز دین کا حصہ ہی نہیں ہے یا نماز دین میں واجب ہی نہیں ہے، تو وجوب کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اور اس کے بعد جو نماز کے عرفانی مقامات بیان کیے گئے ہیں وہ چونکہ ہماری فہم اور ہماری سمجھ سے بھی بہت بالا تر ہیں، لہٰذا صرف اور صرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب مقامات نماز کو بیان کیا جاتا ہے تو عرفاء اس نماز کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، کس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کے ذیل میں جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز ایک سفر معراج ہے۔ سفر معراج شروع ہوتا ہے تو بیت الحرام سے شروع ہوتا ہے، یعنی ابتدا اس کی اتنی پاکیزہ، اور انتہا کیا ہے؟ قاب قوسین کی منزل ہے۔ لہذا نماز کو ایک تشبیہ دی گئی ہے اسی سفر معراج سے کہ اس کی ابتدا اتنی پاکیزہ ہے کہ انسان کا مقام یعنی اس وقت بیت الحرام ہے جب نماز شروع کر رہا ہے، اور نماز کی معراج جو سجدہ ہے، اس سجدے میں انسان کی حالت کہاں تک ہے؟ انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جسے کعبہ اور قوسین کی منزل کہتے ہیں، یعنی اگر مکمل نماز سفر معراج ہے تو اس کے لیے سجدہ کعبہ قوسین کی منزل کے برابر ہے۔ یعنی انسان اگر نماز سے تمسک کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے کہ انسان اس نماز کی اہمیت کو بھی پہچانتا ہو اور اس کے تمام ارکان کے ساتھ ادا کرے تو گویا اس مقام معراج تک پہنچ سکتا ہے کہ جس تک پہنچنا بہت ہی ناممکن اور مشکل کام ہے۔ کہ عرفاء نے بھی جہاں پر یہ اہمیت بیان کی، پہلے اس بات کی عاجزی کا اظہار کیا ہے کہ ہم اس مقام کو سمجھنے سے عاجز ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ صرف اور صرف ایک مثال کے طور پر انہوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ کتنی عظیم عبادت ہے جس سے انسان اس منزل کمال تک پہنچ سکتا ہے۔ اب یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں بیان کی گئی کہ اگر ایک انسان ایک لقمہ حرام کھاتا ہے تو 40 دن کی نماز میں قبولیت سے محروم ہو جاتا ہے، اس حدیث کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ نماز جو انسان کی زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی ہے، ایک حرام لقمہ انسان کے نماز کے ان تمام اثرات کو ختم کر سکتا ہے، اور انسان کو ان تمام برکات سے جو نماز سے جڑی ہوئی ہیں، جو نماز میں رکھی گئی ہیں، ایک حرام لقمہ انسان کو تمام برکات سے دور کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق کہ انسان کا ٹھکانہ جہنم ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں مصلین میں قرار دے، ہمیں نماز کی توفیق کرامت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔